نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی آج ایک بہت اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے پہلے کچھ اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے اس کی شان نزول بتائی جاتی ہے، یعنی وہ آیت کس وقت کس کے حق میں نازل ہوئی۔ جب اس آیت کی جو میں آج کر رہا ہوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 کی تفسیر ہے۔ اس میں جو انجینئر محمد علی مرزا نے ڈنڈی ماری ہے وہ یہ کی ہے کہ اس نے یہ کافروں کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے یہ آیت اٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیا ہے، یعنی اللہ کے اولیاء پر، اللہ تعالیٰ کے جو ہے تو نیک بندوں پر اور عوام الناس پر اس نے یہ کر دیا۔ کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، میں بخاری شریف سے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں تو میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا پردہ چاک کر سکوں، کیونکہ جو کافروں کے لیے آیت نازل ہوتی ہے اس کو مسلمانوں پر کون نافذ کرتا ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خارجی ہیں، جو مطلب ہے کہ خارجی وہ سب ہیں، قادیانی بھی آپ ان کو بھی خارجی سمجھیں۔ آپ ہر وہ شخص جو حدیث میں تحریف کرے اور قرآن کی آیات میں تحریف کرے، معنوی یعنی معنی بدل دے، ترجمہ بدل دے، اور جو کافروں کی جگہ پر ہے جو بھی لے کر آئے گا اس کے اندر خارجیوں کی علامتیں ہوں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں، وکان ابن عمر یراہم، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارجیوں کو شرار خلق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین آدمی سے مخلوق سمجھتے تھے، یعنی یہ شیطان تھے، یہ شیطانی کرنے والے لوگ تھے۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے، انہم انطلقوا الی آیات، یہ ان آیات کی طرف جاتے ہیں جو آیات نزلت فی الکفار، جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں، ان آیات کو یہ چلا دیتی ہیں، ان آیات کو یہ نافذ کر دیتے ہیں، ان آیات کو یہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ کس پر؟ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے اوپر ان آیات کو لگا دیتے ہیں، یعنی جو آیات اللہ نے کفار کے لیے نازل کی ہیں ان آیات کو یہ مسلمانوں پر لگا دیتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک اور حدیث جو اس کے ساتھ، میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں کہ خارجی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 3611 حدیث کا نمبر ہے، بخاری شریف میں ہے، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، کہ آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی، حُدَّاثُ الْأَسْنَانِ، جو کہ جوان ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ 18 سال 19 سال، یہ جس وقت آیا تھا نا اس کی عمر یہی تھی اس وقت۔ اسنان سفہاء الاحلام، اور یہ کون ہوں گے جی؟ کم عقل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، ان کے پاس عقل نہیں ہوگی اس طرح۔ سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ، اور یہ بہترین بات کیا کریں گے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے جس طرح یہ باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، اور ان کا جو ایمان ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، پس تم ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ، فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو۔ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ان کے قتل میں اجر ہے ان کے لیے کہ جو ان کو قیامت کے روز اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ اٹھ کے قتل کرنے نکل جائیں، یہ حکومت کے لیے ہے، حکومت کے لیے حکم ہے، حکومت اس کو نافذ کرے گی، کوئی اور اس کو نافذ نہیں کر سکتا، وہ بھی عدالت چلانے کے بعد، مقدمہ چلنے کے بعد۔ ان چیزوں کو بالکل اپنے ذہن میں رکھیں۔
کوئی شخص کو شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی انسان کو جا کر خود مارے، بلکہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں پوری شریعت نافذ کر دی گئی ہے، اور مطلب ہے کہ پہنچا دی گئی ہے ہم تک. تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شخص اس طرح ہے کہ نہیں. میں نے پوری حدیث سنائی ہے اس لیے کہ میں گناہگار نہ ہوں، اور میں یہ بتاتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ وہ آدمی ہے جو آیات کے اندر کیا کرتا ہے، آیات کے اندر تحریفات کرتا ہے. اب اس نے یہ کلپ آپ سنیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ادھر تو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے ساڑھے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ تمہارا ہے یہ سارے جو بزرگ بابے ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کہیں گے بھائی اپنا اپنا پر ہی نبھاؤ، سانوں تو اپنی فکر پہ ہی ہے. آج وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے، پیری مریدی ختم، بیٹ ٹوٹ جائے گی. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو پھر جب وہ یہ مرید یہ دیکھیں گے نا جو اتباع کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جانا، پھر تو ہم پوچھ لیں گے تسی تاڑے نعرے مار مار کے تمہیں چندے دے دے کے اعلان برات. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اعلان برات کریں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے، اس نے قیامت کی جو وہ ویڈیو تھی نا پہلے ہی چلا دی ہے، تاکہ وہاں جا کے آپ کو شرمندگی جو ہونی ہے نا پہلے ہی پتہ چل جائے اور آپ مرنے سے پہلے غور کر لیں. کیا اچھا، اب آپ دیکھیں اس نے کیا کہا. اس نے یہ کہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ، یعنی یہ اولیاء کرام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے مرید ہو جاؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اور پھر آگے کیا کہتا ہے، آگے اللہ فرما رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی ادب کہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے جو بابے ہیں، اس آیت میں بابوں کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں کہیں بھی بابا کا ذکر نہیں ہے. اپنے مریدوں کو کہیں گے، اس روز اپنے مریدوں کو کہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بابے ہیں، اگر میں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروں نا تو جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 ہے وہ بالکل بدل جائے گی جو اس نے ترجمہ کیا ہے اور جس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے. تو اپنے مریدوں کو کہیں گے بھائی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہو، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، یعنی بیعت ٹوٹ جائے گی، پیری فقیری ختم ہو جائے گی. بیعت کا ذکر بھی اس جگہ پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس جگہ پر یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس نے اس میں تحریف کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اصل آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کہاں سے لے کر آیا ہے، اور یہ اس نے کلپ کاٹا ہوا ہے، کلپ کاٹ کے اس نے شارٹ کلپ میں ڈالا ہے. یہاں سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور یہاں سے لوگ جو ہے تو وہ ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ آیت کریمہ، یہ جو کانٹیکسٹ آ رہا ہے نا اس پوری آیت کا، یہ کانٹیکسٹ یہاں سے آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بتوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے کا حق ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ کفار کے بارے میں آئی، اب مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ تو بہت شدید اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. جو ایمان والے ہیں، اللہ کے اولیاء ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، کیونکہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور یہ بھی آیا ہے حدیث میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں. تو جب یہ مسلمان اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں تو ہماری ان سے محبت اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں جو اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت رکھتا ہے وہ نبی محترم کے ساتھ بھی شدید ترین محبت رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا اللہ اور رسول جدا ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھا آپ نے، اللہ اور محمد کا نام ایک جگہ آ گیا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو محمد پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان قبول نہیں ہے. اب آگے کیا فرمایا جی؟ آگے یہ فرما رہے ہیں، یہ بتا دیا کہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو خدا پکڑا ان کے لیے وَلَوْ يَرَا، اس کو ترا کے ساتھ بھی پڑھا گیا. ترا کے ساتھ پڑھیں تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یرا کے ساتھ پڑھیں تو وہ لوگ ہیں جو سامع ہیں. مثلا آپ یہ آیت سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے جب آپ لوگ دیکھیں گے، جب تم دیکھو گے الذین، ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کس طریقے سے کہ انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کو خدا بنایا اور ان سے ایسی محبت کی جو صرف اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا. اذ یرون العذاب،
اور پھر جب تم ان کو دیکھو گے جنہوں نے ظلم کیا کہ جب وہ ظلم کرنے والے کفار اللہ تعالیٰ کا وہ شدید عذاب دیکھیں گے اپنے اوپر ان لوگوں پر، تو اس وقت ان کے منہ سے ایک پکار نکلے گی ان القوۃ للہ جمیعا، ہم تو ان کو اپنا مددگار سمجھتے تھے، ہم تو ان کو یہ سمجھتے تھے ان بتوں کو کہ یہ ہماری ادھر سفارش کریں گے، لیکن آج تو ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سارے کا سارا غلبہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب دینے والا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کی ذات کے اندر، جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو لے کر آئے گا اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المخلصین، ان اللہ یحب المؤمنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے دینداروں سے، اللہ تعالیٰ محسنوں سے، احسان کرنے والوں سے، جو ہے تو ان کے ساتھ جو ہے تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب کس کو دیں گے؟ یعنی جس سے اللہ محبت نہیں رکھتے، تو اللہ کن سے محبت نہیں رکھتے؟ اللہ ان سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیت 165 یہاں ختم ہو گئی، یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر آیت چلی۔ اب آگے جن لوگوں نے دنیا میں ان بتوں کو خدا بنایا اور ان لوگوں کو جو ان کے وہ رؤساء تھے اور جو ان کو تبلیغیں کیا کرتے تھے کہ یار آ جاؤ، اور یہ انہوں نے ان بتوں کو خدا بنا لیا اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی۔ اب قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن وہ بھی بھاگیں گے جنہوں نے ان سے دوستی کی تھی، سب کچھ۔ اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ وہ آیت نمبر 166 ہے جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا؟ تحریف معنوی کیا۔ یہاں پر ایک بھی جگہ پر آپ کو ولی کا، بائت کا اور اس کا لفظ نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں، استبرأ الذین اتبعوا، جب کہ وہ لوگ تبرؤ کریں گے ان لوگوں سے کہ جن کی انہوں نے پیروی کی تھی، یعنی جب بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے کہ جن کی انہوں نے پیروی کی تھی۔ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے نا، کس کی پیروی کی تھی؟ بتوں کی اور اپنے رؤساء کی، جو ان کو لے کر آتے تھے اس طرف۔ من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اطاعت کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اس حال میں کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کا، تو کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ہم سے۔ جو انجینئر نے کہا ہے کہ وہ مریدوں سے کہیں گے ہم نے تو اپنی پڑھی ہے، تم اپنا کرو، کوئی پیر مرید سے نہیں کہے گا۔ میں آگے آ کر وہ آیت آپ کو قرآن کی بتاتا ہوں۔ اچھا جی، کیا ہو گیا جی؟ اب یہ ہو گیا انہوں نے عذاب دیکھ لیا، یعنی جن کا اتباع کیا گیا تھا ان کے جو رؤساء تھے اور جو بت تھے جنہوں کا اتباع کیا تھا، ان جو اتباع کرنے والوں نے، جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا اور جو لوگ خدا بنے تو جنہوں نے اتباع کروایا تھا اور اپنا اتباع کروایا تھا ان سے، یعنی جو متبوعین تھے اور جو ان کے تابعدار تھے، ان تابعداروں سے کیا کہہ رہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تم سے بری ہیں، جاؤ جان چھوڑو ہماری۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ، اور ان سے چیزیں کاٹ لی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، اسباب، تمام اسباب ختم کر دیے جائیں گے۔ اسباب کیا ہے؟ اسباب ہے جی ان کی محبت جو دنیا میں ایک دوسرے سے کرتے تھے اور توقعات فاسدہ رکھتے تھے، یہ اسباب تھے۔ اور یہ کہتی نفع و دفع ضرر، یعنی کہ یہ ہمیں نفع دیں گے اور ہم سے جو ہے تو ضرر کو دور کریں گے۔ تو ضرر تو دور کرنے والا اللہ ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے ڈائریکٹ آپ کے تکیے کے نیچے 100 روپے رکھ دے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو، یا ڈائریکٹ کسی بندے کو حکم کرے کہ جاؤ میرے بندے کو 100 روپے دو، یا وہ اپنے فرشتے کو بھیجے انسان کے روپ میں، وہ آپ کو آ کر 100 روپے دے کر چلا جائے۔ یہ اللہ کے، اب یہ وہ وسیلے اور اسباب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے جی؟ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مومنین کی اور کل کائنات کے ہر ایک مخلوق کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ کیا جی؟ اور سبب کہتے ہیں ما یوصل بھی الی شیء، یعنی یہ ایک سبب اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز تک پہنچتے ہیں، یعنی من ذریعۃ او قرابۃ او مودۃ یقال للحبل والطریق سبب، یعنی مطلب یہ کہ آپ ایسا ذریعہ ہو، قرابت رشتہ داری ہو، یا جو ہے تو محبت ہو، یہ وہ چیزیں ہیں۔ جب آپ اللہ سے آپ محبت کرتی ہیں نا، یہ آپ کے لیے وسیلہ بن جائے گا، آپ کی اللہ ضرورت پوری کر دے گا، آپ کو مصیبت سے بچا لے گا۔
اس طریقے سے حبل رسی کو اور طریق راستے کو بھی سبب کہتے ہیں، کیونکہ رسی کے ذریعے سے بھی آپ اپنے مقام مقصود تک پہنچتے ہیں. چھت پر رسی ڈالیں، رسی کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں، ٹھیک ہے جی، رسی کو پکڑے دریا کراس کر جائیں. اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے جی، آگے ہے سبب، جو وہ طریق راستے پر چلیں، لاہور کے راستے پر چلیں، لاہور پہنچیں گے، آپ جرمنی نہیں پہنچیں گے. اسی لیے اس کو وہ کہا جاتا ہے وقال الذین اتبعوا. جب یہ ہو گیا اور جن کا اتباع کیا گیا تھا انہوں نے ان کو دھتکار دیا، ٹھیک، یہ کافر ہیں سارے. قال الذین اتبعوا، تو پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ اور دنیا میں جانے کا چانس مل جائے، فنتبرأ، تو ہم تم سے اسی طریقے سے تبرع کریں گے، اسی طریقے سے تم سے جان چھڑائیں گے، اسی طریقے سے تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے. کاش کہ ہم واپس چلے جائیں، منہم، تم سے، کما تبرؤ منا، جس طرح تم نے آج اس مصیبت کے وقت میں ہم سے بیزاری کا اظہار کیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی، کذالک، فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرات، ندامت بنا کر دکھا دے گا، علیہم، ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان پر ندامت بنا دے گا. یہ ادھر بیٹھ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہائے افسوس کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ کسی صورت میں آگ کے عذاب سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں. جبکہ مسلمان گناہ گار ہوگا تو اس کو عذاب کے بعد خلاصی ہے، اس کو نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کیا بتایا جی، اب آئیں جی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ نے آیت سن لی نا، یہ تمام کی تمام آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ تمام کی تمام آیت جو ہے تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ کفار تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی اور اپنے رؤسا کو ابو جہل، شیبہ، اتبا، ان لوگوں کا وہ کیا. ہنود اور یہود میں بھی اسی طریقے سے ہوا، کرسچنز میں بھی یہی ہوا. انہوں نے جو ہے تو غلط لوگوں کی پیروی کی، اور جنہوں نے ابو جہل کی، شیبہ کی، اتبا کی، ولید کی، ان لوگوں کی پیروی کی، اور وہ جو ہے نا تو برباد ہوئے. اس روز کیا ہوگا، وہ لات منات اور ان کی پوجا کروایا کرتے تھے تو برباد ہو گئے. جب برباد ہو گئے تو پھر کیا ہوا، اب وہ جا کر دوزخ میں چلیں گے. تو کیا یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ دیکھیں، اس نے ڈنڈی ماری ہے، اس نے تحریف کی ہے. میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی شروع میں، یاد رکھیں. اس نے جو بات کی ہے اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا حدیث کا. آپ آیت دوبارہ سنیں جو تفسیر کر رہا ہے، اس نے کوئی آیت نہیں بتائی کہ یہ کیا ہے، اس نے کوئی چیز نہیں بتائی کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، کیا ہوا کیا. اس نے اولیاء پر چسپاں کر دیا. اس نے پیری مریدی کی بات، اس میں نہ بیعت کا لفظ آیا، نہ پیری مریدی کا لفظ آیا، کسی چیز کا لفظ نہیں آیا، اور اس نے اس کے اوپر ڈال دیا. اب آئیں جی پیری مریدی کے بارے میں کیا ہے. بس ایک آیت بتاؤں گا، ختم کر دوں گا پروگرام انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو پہنچانا ہی ہے نا. اور آپ جب یہ آیت سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت نمبر 67 ہے سورہ زخرف کی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں دنیا کی. الاخلاء، دوستیاں، آج کے روز، قیامت کے روز بعض لوگوں سے جو دوستیاں ہوں گی آج کے روز وہ دشمنی میں بدل جائیں گی، وہ دشمن بن جائیں گے. وہ دنیا میں کہا کرتے تھے ہماری پیروی کرو، ہم تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، آؤ لات کی عبادت کرو، منات کی عبادت کرو. لعنت ہو ان دونوں پر، ان بتوں پر اور ان کی عبادت کرنے والوں پر، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں اور ان کی جو معانی ہیں، ان کی جو تفسیر ہے اس کے تحریفات کر کے مومنین کے اوپر چسپاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز یہ لوگ، یعنی ابو جہل، شیبہ، اتبا، سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور کیا ہوگا، یہ دشمن ہو جائیں گے یہ جو کافر ہیں. الا المتقین، مگر جو متقین ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ سے محبت کی، دین اختیار کیا، ایمان لائے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو مدد کریں گے. مجموع الزوائد میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، یہ سناتا ہوں جی بس، کہ وہ لے کر آئے ہیں تو ایک آدمی کو اللہ ایک نیکی کم ہو گئی تو اس نے کہا جا کے ڈھونڈو. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جا کے نیکی ڈھونڈ لو، اگر تم کوئی نیکی دے دے میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. اس کی اسناد حسن صحیح ہیں، حسنات اس کی بالکل صحیح ہیں. تو وہ گیا آدمی اب بھاگتا پھر رہا ہے. دیکھیں مومنین کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، متقین، کیونکہ متقین یہاں پر جنرل معنی میں، یعنی جو ایمان لائے وہ بھی متقی ہے. کیونکہ وہ کس لیے متقی ہے، اس نے عبادت نہیں کی بت کی، اس نے کسی کافر سے مدد
شرک نہیں کیا تبھی تو یہ حال ہے کہ گناہ گار ہے، لیکن اللہ نے کہا ایک نیکی نے میں تجھے جنت بھیج دوں گا، حالانکہ گناہ گار ہے لیکن شرک نہیں کیا۔ اور ایک بندہ وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو ایک ادھر ایک بندہ کھڑا ہوگا، جی ایک بندہ کھڑا ہوگا تو یہ اس کے بعد کہے گا کیوں اتنا پریشان پھر رہا ہے یار؟ کہتا ہے یار ایک نیکی میری کم ہے، ایک نیکی اور مجھے کوئی دے نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بندہ جس کو ملے گا نا، جو اس سے پوچھتا ہے کتنا پریشان کیوں ہے، تو اس کو کہتا ہے میرے پاس ایک نیکی کم ہے، وہ بندہ اس کو پکڑنے کا چلا میرے ساتھ، اس کو لے جاتا ہے اللہ کے حضور میں، اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ یہ میری ایک نیکی ہے، یہ تو لے لے، میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، یہ مجھے نہ دوزخ میں تو لے جا سکتی ہے، دوزخ میں لے جانے سے تو نہیں بچا سکتی، اور نہ جنت میں لے جا سکتی ہے، تو لے لے۔ وہ جب جاتا تو کہتا ہے کہ یا اللہ کریم نیکی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس نے دی ہے تجھے یہ نیکی؟ تو وہ اس بندے کو پیش کرتا ہے جس کو اپنے ساتھ دیا تھا کہ اللہ اس بندے نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں اس بندے سے اور کہتے ہیں کہ جس نے تجھے نیکی دی ہے تو جا جنت میں نا، کہ اتنا بڑا اخلاص، اتنی بڑی دوستی، اتنی بڑی محبت، اتنا بڑا تقویٰ اس نے دکھایا ہے، اس کو بھی جنت میں اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اللہ، اور یہ ہے مومنین کا آخرت میں مقام کہ گناہ گار ہے، ایک نیکی ہے، شرک نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ جب شرک نہیں کیا تو اللہ کریم نے اسے قبول کر لیا، اپنی رحمت کی چادر اڑا دی، اور اس کی اس نیکی کو، تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت کے روز کوئی کام نہیں آئے گا، یہ کافر بھاگیں گے۔ ہم جو مومنین ہیں الحمدللہ حق مومن ہیں، اللہ نے ہمیں مومن بنایا اپنے فضل و کرم سے، شکر الحمدللہ، ہم انشاءاللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب ایک گناہ گار جس کے پاس ایک نیکی ہے وہ نہیں چھوڑ رہا، تو جو اللہ کا ولی ہے وہ اپنے مرید کو کیسے چھوڑے گا؟ جس کے ساتھ ساری زندگی اس مرید نے گزاری اور شرک سے بچا رہا، کیونکہ دنیا میں واحد موحدین اولیاء اللہ ہے، اولیاء اعظام ہے، کہ وہ شرک خفی میں بھی مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ جب بھوکے ہوتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے نہ آ جائے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھیک نہیں مانگتے۔ بہت مشکور ہوں آپ کو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ دین کی سچی اور کھری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور آگے اس چیز کو پھیلائیں اور لوگوں کو انجینئر، ساحل اور اس جیسے اور لونڈے لپاڑے جو آئے ہوئے ہیں ان سب سے بچائیں۔ یاد رکھیں کہ کل کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی، ضرور دیکھیں۔ اس کے اندر قرآن سکھانے والے کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بتایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔